نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جب بھی ان پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ملک ہیں اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی جانب سے خاص عنایتی بھی ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہ جو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر تلاوت کی ہیں، پروردگار عالم نے ان آیتوں میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی ان پر دشمن کا خوف مسلط کرتے ہیں، کبھی انہیں بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی مالی خسارے کے ذریعے، کبھی جانی نقصان کے ذریعے، اور کبھی خوراک کی کمی کر کے، اور کبھی دوسری ضروریات زندگی میں قلت پیدا کر کے وقتاً فوقتاً انہیں ہم آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں ہم اپنے بندوں کی ثابت قدمی اور صبر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رب العزت نے صابرین کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ تکلیف اور پریشانی کے مراحل میں، آزمائش کی گھڑیوں میں، امتحانات کی ساعتوں میں، مصیبت کے اوقات میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے۔ آگے مالک کائنات نے صبر شکر کرنے والے بندوں کو سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا۔ ایسے صابروں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہماری خاص عنایتیں ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو براہ راست اللہ رب العزت دین کے امین ہیں اور یہی صراط مستقیم کے علم بردار ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، امتحان جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام بھی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت اور بڑا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوا کرتا ہے، پھر ان کے بعد جو بھی درجے کا ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا اور اہم ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہتے و محبوب نواسے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور خصوصی محبت اور شفقت کا مرکز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسا شاعر کہتا ہے، حسین گلشن نبوت کے بہار ہیں، حسین دین کا مطلع اتوار ہیں، حسین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ہیں، حسین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدار ہیں، حسین دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، حسین عزم اور ہمت کی تلوار ہیں، حسین عثمان غنی کے پہرہ دار ہیں، حسین علی المرتضیٰ کے دل کے قرار ہیں، حسین نبوت کے یادگار ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان دیکھیں کہ دنیا میں آ کر حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں نے سب سے پہلے صدائے نبوت کو سنا۔ گویا کان حسین کے تھے یا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور نام اللہ کا تھا۔ جس کے کانوں میں کملی والے نے اذان دی، جس کی نماز کس طرح قضا ہو سکتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بارشوں میں نماز عشق ادا کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔
حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی اور مسرت سے مہک رہا تھا، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے اور اپنے آنکھوں سے لگاتے۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اشکبار ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے اور اب رو رہے ہیں۔ فرمایا، مجھے اپنے نواسے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا ہے کہ میرے نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار تھا۔ ایک صحابی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اوپر کی طرف کھینچا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ننھے منھے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوما اور ان کے لبوں پر اپنے پیارے لب رکھ کر فرمایا، پروردگار عالم، یہ مجھے عزیز ہے، تو ایسے عزیز رکھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ننھے منھے بچے جو ابھی بہت چھوٹے تھے مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ دونوں شہزادے کبھی گرتے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح گرتے پڑتے دیکھ کر خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، چوما، پھر اپنے پاس لے آئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حسن حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انہیں اس طرح گرتے دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا آپ جا رہے تھے، سامنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ جواب دیا، عمر، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری بھی لاجواب تھی اور سوار بھی لاجواب تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے نواسے کو شہید کر لے گی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک اور ہولناک شہادت کا ایک زمانہ بیت گیا ہے، لیکن قیامت تک وہ داستان یاد رہے گی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں بہت بڑی مثالی قربانی دی۔ وہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن مسئلہ دین کی تحفظ کا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تحفظ اور بقا کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حسین نے سب کچھ لوٹا دیا، لیکن خدا کی نظروں میں حسین نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ خاندان نبوت کا یہی کارنامہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں خود کر سکتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی اس دین کے اوپر کٹوا سکتا ہوں، گھر بار سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کو مٹتے نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس دین کو میں ہر حال میں قائم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یقیناً بہترین عبادتیں ہیں، لیکن دین کی ناموس اور حفاظت کے لیے جان دینا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا جذبہ کو متعارف اور روشناس کرانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی قربانیاں پیش کی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی روشن مثال قائم ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سربلندی اور اس کی تحفظ کے لیے جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔